अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अफजल हूँ और हम बच्चों की परवरिश और स्कूलिंग के हवाले से एक वीडियो सीरीज़ रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो कि मेरी एक किताब पर बेस्ड है। जो इजहार ख़्याल की महारतें हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इनके माहिरीन जो कम्युनिकेशन है, जो इजहार ख़्याल है, उसके लिए एक फ़ार्मूला बताते हैं और वो फार्मूला है 7, 38 एंड 55, यानी 7% जो है, जो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे बात कर रहा हूँ, इसका जो असर होगा वो 7% अल्फाज का होगा, वर्ब्स का होगा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो 38% है वो जो टोन है, जो मैं बात कर रहा हूँ, कभी मैं ज़ोर से बोलता हूँ, कभी मैं अपना लहजा मदम कर देता हूँ, कहीं कहीं पे मैं स्ट्रेस करता हूँ अल्फाज को, कहीं पे मैं इनको स्किप सा कर देता हूँ। तो ये जो सारा असर है, इनका जो असर है वो 38% है। और इसी तरह जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, लाज़मी बात है मेरे फेशियल कुछ एक्सप्रेशन होंगे, मैं हाथों से वो जेस्चर्स देने की कोशिश करूँगा, तो इनका जो असर है वो 55% है। तो देखिए, अगर इनको हम देख लें कि जो हमारे अल्फाज का असर है ना, वो तो 7% है, लेकिन उन अल्फाज को हम अदा कैसे करते हैं, वो जो टोन हम इस्तेमाल करते हैं वो 38% है। और इसी तरह जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो 55% है। बच्चे आपके नकाल हैं। ये आप अक्सर देखते होंगे कि आप जैसे ही कुछ करते हैं, आपका बच्चा आपको कॉपी कर लेता है और एग्जैक्टली वही आपके सामने या थोड़ी देर बाद में करने लग जाता है। आप अक्सर ऐसे देखते होंगे कि आपका बच्चा आपके सामने कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है, कुछ ऐसे जेस्चर्स या कुछ ऐसी आदतों का इस्तेमाल करता है कि आप हैरान हो जाओगे कि ये काम मैंने नहीं किया, मेरे कमरे में ये काम नहीं हुआ, मेरे घर में भी ये काम नहीं हुआ, लेकिन बच्चे ने कॉपी कैसे किया। बच्चा चूँकि नकाल है तो वो उस चीज़ को कॉपी कर लेता है। तो बच्चे के साथ जो आपका जो टोन है ना, उसका आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि आप जो बच्चे के साथ बोलें, जो आपका टोन हो वो इंतहाई शाइस्ता हो, वो बहुत बेहतरीन अंदाज से हो, वो ऐसा हो कि जब बच्चा आपका बोलने लग जाए और वो बाहर जाए और जब बाहर वो बात करे तो इर्द गिर्द के लोगों को लगे कि ये बच्चा कहाँ से आ रहा है, इसको ये स्किल्स किसने दी हुई है, इसके जो प्यारे अल्फाज हैं, जो प्यारी अदायगी है, ये किसने इसको सिखाई हुई है। एक गलत किस्म का टोन जो हमारे मुआशरे में है उसको डिस्करेज करना चाहिए और एक शाइस्तगी की तरफ जो है हमें जाना चाहिए। अब ये जो हमारा बोलने का अंदाज़ है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम टेलीफोन पे बात करते हैं, बच्चे हमारे पास हमारे साथ बैठे हुए होते हैं, टेलीफोन कॉल आती है, हम उनके सामने अटेंड करते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं और बग़ैर कोई ध्यान दिए कि मेरा बच्चा मुझे नोट कर रहा है, वो सब कुछ कॉपी कर रहा है और सब कुछ उसने अप्लाई कर देना है, इसका ख्याल किए बगैर हम बात करते हैं और हमारा बेटा जो है वो सेम उसी को कॉपी करता है। इसकी मिसाल दूंगा कि हमारे स्कूल में एक बच्चा था। बच्चा बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि शैतान था, बहुत उसकी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर पे दाखिल हो रही थी और वो बदतमीज़ी करता था, बच्चों के साथ लड़ता था और इतना ज़्यादा बदतमीज़ी की तरफ वो जा रहा था कि वो टीचर्स के साथ भी बदतमीज़ी कर रहा था। बल्कि एक दिन तो उसने एक टीचर के साथ कहा कि आप स्कूल से बाहर निकलें तो मैं आपको देख लूँगा। तो जब हमने उस मामले को देखा, उसकी फ़ैमिली को देखा, उसके वालिद को, उसके चचा को या उसके बहन भाइयों को हमने देखा, तो तब हमें मालूम हुआ कि उनके ख़ानदान में यही रिवायत है, वो घर में ऐसे बात करते हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा ख़ुदगर्ज़ हैं, वो अपने हालात को नहीं देखते, उनके सामने पढ़ना कोई प्रायोरिटी नहीं है, उनके सामने किसी दूसरी की रिस्पेक्ट करना, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपसे बड़ा है, रिस्पेक्ट करना उनके ध्यान में नहीं है, वो इस चीज़ को कभी भी बॉदर नहीं करते। तो जब उसके घर में उस किस्म का माहौल उसको मिलेगा तो लाज़मी बात है उसने यही चीज़ें कॉपी करनी है, उसने यही चीज़ें आगे लेके जानी है और उसने यही चीज़ें आगे मुआशरे को भी मुंतकिल कर देनी है। जब आप बच्चे पर गुस्सा करते हो ना, या जब बच्चे से आप सख्ती से बात करते हैं, आप कुछ मैसेज अगर अल्फाज से देना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन बच्चा क्या करेगा, बच्चा
آپ کا وہی رویہ جو آپ کے غصے والا ہے، جو آپ کے چہرے پہ ہے، جو آپ کی باڈی پہ ہے، بچہ اسی کو کاپی کرے گا، اور کچھ دن بعد دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ وہی آپ کے ساتھ کرنا لگ جائے گا۔ اگر آپ نے بچے کے سامنے ہاتھ اٹھایا تو آپ لکھ لیں کہ چند دن بعد بچہ اسی طرح ہاتھ اٹھائے گا، کسی بچے کو مارے گا، آپ پر ہاتھ اٹھائے گا یا پھر کچھ اور کرے گا۔ اگر اس نے دیکھا کہ میرے جو والدین ہیں یا میرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ایک خاص قسم کا غصہ کرتے ہیں، خاص قسم کا ان کا منہ بنتا ہے، وہ عجیب سے شکلیں بناتے ہیں، وہ کاپی کرے گا، اور چند دن بعد آپ دیکھ لیں گے کہ سیم ایگزیکٹلی وہی بچہ کسی اور کے ساتھ وہ کچھ کر رہا ہوگا اور وہ لازمی کرے گا۔ تو بچے کو اس سائڈ پہ لے کے جانے سے بہتر ہے کہ ہم مائنڈ میں رکھیں، ہم یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ جو بچہ میرے سامنے ہے نا، یہ ایک کیمرہ ہے، یہ نوٹ کر رہا ہے، اور اس قسم کا ہے کہ آج اس نے مجھے دیکھ لینا ہے، کل اس نے مجھے کر لینا ہے۔ تو آپ جب سوچتے ہو کہ یہ ایسی عادت ہے جو میرے بچے میں نہیں آنی چاہیے، تو بچے کو منع نہ کریں۔ بچے کی جو یہ والی کمیونیکیشن ہے نا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ میں بچے کو بہت زیادہ گائیڈ کرتا ہوں، میں بچے کے ساتھ بہت زیادہ لگا ہوا ہوتا ہوں، اس کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے، یہ بچوں کی تربیت نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے، بچہ اسے سیکھتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے والدین کو یہ بات ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ جو ہم بچوں کو کہتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں سیکھتے۔ بچوں کے سامنے آپ کیا کرتے ہیں، بچوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہو، بچہ وہی سیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ وہی کاپی کر رہا ہوتا ہے، اور بچہ وہی جو ہے وہ آگے فارورڈ کر رہا ہوتا ہے۔ مسئلہ ہمارے یہ ہے کہ ہم جو وراثتی طریقہ ہے، جو ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، جو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا ہے، جو ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا ہے، ہم وہی طریقہ ایگزیکٹلی اپنے بچوں پہ ٹرائی کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سوچ لیں کہ ابھی ہمیں تھوڑا بہت ماڈرنائزیشن کی طرف جانا چاہیے۔ جو پچھلا طریقہ ہے، جو وراثتی طریقہ ہے، ایک سخت انداز والا، ایک امرانہ انداز والا، بچوں پہ سختی کرنے والا، بچوں کو اپنے فیصلوں میں شریک نہ کرنے والا، بچوں کی بات نہ سننے والا، بچوں کو اہمیت نہ دینے والا، بچوں کو مارنے والا، آلموسٹلی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو گالیاں دیتے ہیں والدین۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیرنٹنگ کا، بچوں کی اس قسم کے پرورش کا ہمارے بچوں پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری جو کمیونٹی ہے وہ بہت بری ہوتی جا رہی ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس سے بہت برا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے یہی سیکھ کے گھروں سے باہر جاتے ہیں، یہی چیزیں باہر پھیلاتے ہیں، یہی ہمارا معاشرہ بناتے ہیں۔ بچوں گھر میں جو ہے وہ ان کو غصہ کرنا سکھایا جاتا ہے، گھر میں ان کو بدتمیزی کرنا سکھایا جاتا ہے، گھر میں ان کو نفرت پھیلانی ان کو سکھائی جاتی ہے۔ لازمی بات ہے بچہ باہر وہی کرے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسا نہیں کرتا، ہر کوئی کون کہتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں، اور کوئی بھی یہ نہیں ایکسیپٹ کرتا، قبول کرتا کہ میں اپنے بچے کی پرورش ٹھیک نہیں کرتا، یا یہ باتیں نہیں کرتا، میں بچوں کو نفرت نہیں سکھاتا، میں بچوں کو غلط قسم کے الفاظ یا غلط قسم کا جو ٹون ہے وہ میں نہیں سکھاتا، میں بچوں کو جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا۔ لیکن جب آپ کو ایک کال آئی تھی، آپ بچے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کچھ ایسی بات کہہ دی جو ٹھیک نہیں تھی، وہ بچے نے نوٹ کر لی ہے۔ آپ بچے کے ساتھ تو غصہ نہیں کرتے، لیکن آپ کسی ملازم کے ساتھ، آپ کو کوئی فون آتا ہے، آپ وہیں پہ غصہ کرتے ہیں، تو کیا وہ بچہ نوٹ نہیں کرے گا؟ بچہ تو نوٹ کرے گا۔ آپ بچے کو کسی خاص روم میں، کسی خاص گھر سے یا کسی خاص کھیل سے منع کرتے ہیں تو یہ نفرت نہیں ہے، یہی تو ہم سکھاتے ہیں بچوں کو، اور یہی بچے جب آگے آتے ہیں یہی چیزیں بچے پھیلاتے ہیں۔ ہمیں ایک چیز کسی نہ کسی طریقے سے انشور کر لینے چاہیے، اگر ہم والدین یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے جو کیا، مطلب جو ہمارے کچھ غلط عادتیں تھیں جو ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہیں، ہم نے وہ چیزیں سیکھی ہیں، ہم نے ایک غلط لہجہ سیکھا ہے، ہم نے غلط الفاظ سیکھے ہیں، ہم نے غصے کا اظہار گالیوں میں دینا سیکھا ہے، ہم غصہ کرتے ہیں، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے،
ہم جھوٹ بولتے ہیں کہیں نہ کہیں، ہم کہیں نہ کہیں فراڈ کرتے ہیں، لیکن آپ ذہن میں ایک تہیہ کر لیں کہ میں اس کے بعد یہاں پہ بریک لگاؤں گا، میں یہیں پہ بلاک رکھوں گا کہ جو مجھے ٹرانسفر ہوا ہے وہ میں اپنے جنریشن کو ٹرانسفر نہیں کروں گا، وہ میں نے ہر صورت یہیں پہ روکنی ہے، میں نے یہیں پہ بلاک لگانی ہے، اور میں خود بھی بلاک لگاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ جتنی بھی والدین ہیں میرے ساتھ، جن کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہوں، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے دوست ہیں، میں بھی ان سے یہی کہوں گا کہ بچے بہترین نقال ہیں، بچے آپ کو نقل کرتے ہیں، بچے ہم بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، ہمیں سن کے نہیں سیکھتے، تو ہمیں ان کے سامنے وہی ماڈل پریزنٹ کرنا چاہیے، وہی ماڈل دکھانا چاہیے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بنیں۔